الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم سنیں سنائیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، چونکہ رمضان کریم کی بھی آمد ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اعمال کے حوالے سے ہمیں کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں پریپریشن کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ چونکہ یہ سنت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل، 3 ماہ قبل، یعنی اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں نے جو آیت منتخب کی ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف سبقت کرو، یعنی جنت کی تیاری کرو۔ مغفرت کے حصول کے لیے جن اعمال کا ہونا ضروری ہے ان اعمال کی تیاری کرو، جن اعمال پر جنت کا حصول اس کا دار و مدار، اللہ پاک کی مغفرت، اللہ پاک کی بخشش، اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ پاک کی طرف سے رحمت، اللہ پاک کا فضل۔ جو اعمال ان چیزوں کا ذریعہ باعث بنتے ہیں ان اعمال کی طرف سبقت کرو۔ آگے فرمایا کہ وہ جنتن، اور اس جنت کی طرف، کون سی جنت؟ فرمایا عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین ہے۔ اب دیکھیں جنت کی وسعت بیان فرمائے کہ جنت کی وسعت بس یوں سمجھو کہ جیسے آسمانوں اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین کو یکے بعد دیگرے ایک لائن میں رکھ دیا جائے، بکھیر دیا جائے، تو جتنی وسعت اس کی ہوگی ساتوں آسمان اور زمین کی، اتنی وسعت ہے جنت کی چوڑائی۔ ظاہر ہے کہ لمبائی کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت تقوی والے لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ جنت کو جو تیار کیا گیا ہے، جنت کو جو بنایا گیا ہے، اس کے جو صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ آگے پھر تقوی والے کی تفصیلات بتلائی، ان کی خصوصیات، صفات بیان فرمائی۔ کون سے تقوی والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اہل تقوی کی صفات میں سے چند صفات کا ذکر کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے، تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، بدحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور ایسے نیک لوگوں سے جن کی یہ صفات ہیں اللہ پاک بہت محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو انتخاب میں نے کیا اسی لیے کہ دیکھیں رمضان کریم کی آمد ہے۔ عموماً ہمارے یہاں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان آ جاتا ہے
اور ہماری چونکہ کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، تو رمضان جیسے آتا ویسے ہم سے رخصت ہو جاتا۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم نے ابھی سے اس کی پلاننگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ ہم وقت جو ہے عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، گناہوں سے بچنے میں، ابھی سے اس کی پلاننگ ہو۔ تو ہم ہر چیز کے حوالے سے اس کے ہم قائل ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے اور ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس آیت میں نیکی کی طرف رغبت دلائی ہے۔ سورہ حدید کے اندر بھی بالکل ایسے ہی آیت فرمایا کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو، جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ پاک کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی خدمت میں فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو عمل میں، نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں، وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیں جو مالدار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ تو ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں، وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ مالی جو عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہم فقراء ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اس نیکی سے محروم رہتے ہیں، تو وہ تو ہم سے بازی لے جاتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم اگر اس عمل کو کر لو گے تو تم بھی نیکیوں میں ان سے بڑھ جاؤ گے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد وہ جو تسبیح ہے 33 ٹائم سبحان اللہ اور 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، آپ نے اس کی نصیحت فرمایا اور فرمایا کہ تم اس کو پڑھو تو یہ نیکی کر کے تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ فقراء مہاجرین کچھ دنوں بعد پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو عمل کرنا شروع کیا تھا، جو ذکر اذکار ہم نے شروع کیے تھے پڑھنے، تو ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، بھائی اس میں اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم احسان ہے کہ جس بندے کو جس نیکی کی توفیق دے اللہ پاک کی طرف سے، یہ اللہ کا فضل احسان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اللہ پاک کا فضل ہے، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ نیکی کی ترغیب، نیکی کی طرف رغبت، نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ میرے بندو نیکی کی طرف سبقت کرو اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اعمال، ان اعمال کی طرف جلدی کرو، ان اعمال کی طرف رغبت کرو جو مغفرت کا سبب بنتا ہے، مغفرت کا موجب بنتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے میں نے حدیث پیش کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد غفلت میں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت غفلت میں ہے، بہت دھوکے میں پڑی ہوئی۔ فرمایا کہ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ صحت میسر ہے، آدمی اپنی صحت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں عمرہ، کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ حج، جی نہیں ٹائم نہیں ہے۔ اتنے مصروف کر دیے جاتے ہیں دنیا کے جھمیلوں میں یا دنیا کے کاموں میں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان پر حج فرض ہے، ان پر نمازیں فرض ہیں، ان کے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، لیکن وہ غفلت۔ تو فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس میں غفلت میں۔ تو اس آیت نے ہمیں دعوت فکر دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو قبل اس کے کہ ٹو لیٹ ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، بہت تاخیر ہو جائے، تو اپنے رب کی مغفرت یعنی مغفرت
کہ حصول والے اعمال کرو، جن اعمال سے اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، جن اعمال سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جن اعمال سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ان اعمال کی طرف سبقت کرو۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں، اور ایک وہ اعمال ہیں ناظرین جن سے بچنے کا حکم کیا ہے۔ تو دو قسم کے اعمال کی ہم نے پابندی کرنی، اور ابھی سے انشاءاللہ اگر کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس جو آنے والا رمضان ہے یہ کتنا اسپیشل ہوگا دیگر رمضانوں کے، گزشتہ رمضانوں کے مقابلے۔ تو ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جن اعمال کو فرض ہم پر کیا ہے، فرائض، ان کی ہم نے بھرپور انداز میں تیاری کرنی ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، شب و روز کا حصہ بن جائیں۔ سب سے پہلی جو عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز، ہم نے آج سے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے حوالے سے کتنی پابندی ہے۔ تو پہلی تیاری کہ ہم نے نماز کو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ نماز ایسی عبادت، سورہ مومنین کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، وہ مسلمان، وہ کلمہ گو کون جن کی سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھی کوئی چیز ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں وہ اس مہینہ شروع ہونے والا سیل لگنے والی، ہم کیسے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ بھائی فون سیل پہ آنے والا ہے، فلاں جگہ فلاں ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں اس طریقے سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہر شخص کو، ہر مرد و عورت کو۔ آپ بتائیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جتنی باتیں آج ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمین شریفین جو لوگ جا رہے ہیں اللہ پاک کریم بادب حاضری نصیب فرمائے حرمین شریفین کی، بیت المقدس کو بھی اللہ کریم آزادی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نئی ملاقات ہوگی، اور پھر اگلے ملاقات میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔